السلام علیکم، میں ہوں فرخ سلطانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈیز پالیٹکس۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر، عدم اعتماد پر، اپوزیشن کی مہنگائی مکاؤ ریلی پر اور اتحادیوں پر۔ ملک کی سیاسی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو سیاسی صورتحال آج کل انتہائی گھمبیر ہوئی ہوئی ہے۔ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد پیش کر دی ہے اور اس بات کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے کہ اس عدم اعتماد کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ حکومت کے اراکین کو دیکھا جائے تو عمران خان نے ایک اور بڑے جلسے کی کال دے دی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو جلسے کا موٹو رکھا ہے وہ امر بالمعروف رکھا ہے، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکی کے ساتھ کھڑے ہوں اور بدی کے خلاف کھڑے ہوں اور اس جلسے میں کو کامیاب کریں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان اس قدر پر اعتماد ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس نمبر پورے ہیں، اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو وہ یہ اتنے بڑے بڑے جلسے کیوں کر رہے ہیں اور یہ پاور شو کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پاور شو عوامی کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، اپنے اتحادیوں کو یہ بتانا چاہتے ہوں، اپنے ان اراکین کو جو ان سے منحرف ہو گئے ہیں، جو کچھ ناراض ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھیں لوگ آج بھی میرے ساتھ کس قدر والہانہ محبت کرتے ہیں اور وہ کس طرح وہ میرے ساتھ جلسوں میں کھڑے ہیں۔ کہ ہو سکتا ہے، اور وہ انہوں نے اپنے منہ سے بھی یہ بات کہی کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلوں کو تبدیل کر لیں۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں سے سیاسی رہنما جو ہیں، حکومتی سیاسی رہنما ریلیوں کے ساتھ وہ اس جلسے میں پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اپوزیشن جو ہے اس نے ایک مہنگائی مکاؤ ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے، جس کا آغاز وہ آج سے کر چکے ہیں، اور ایک ریلی جس کی قیادت حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف کر رہے ہیں وہ لاہور سے روانہ ہو چکی ہے، اور وہ اسلام آباد پہنچنا ہے اس نے، اور اس کے بعد وہاں جو ہے یہ 28 تاریخ کو اپوزیشن اپنا جلسہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اپوزیشن جو الزام لگاتی ہے عمران خان پر، وہ لگاتی ہے مہنگائی کا، اور وہ انہوں نے اپنی اس ریلی کا نام بھی مہنگائی مکاؤ ریلی رکھا ہے۔ دیکھا جائے تو اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے، اس مہنگائی کا ذمہ دار اپوزیشن خود ہے۔ اپوزیشن نے کیسے اس مہنگائی کو لانچ کیا کنٹری کے اندر؟ گندم کو ذخیرہ کروایا، کھاد کو ذخیرہ کروایا، چینی کو ذخیرہ کرایا، ڈالرز خرید خرید کے اپنے گھروں میں رکھے تاکہ ملک میں ایک بے چینی پیدا ہو، اور چونکہ ان کے پاس اور تو کوئی الزام نہیں ہے، وہ خود بھی اپنے منہ سے اور منحرف اراکین بھی اپنے منہ سے عمران خان کو ایماندار کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی الزام نہیں ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک چیز ملی ہے ان کو کہ ملک میں مہنگائی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہم عوام کو عمران خان کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ ان کے پاس بندے پورے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے پاس بندے پورے ہیں تو اس کو یہ پلان بی پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو یہ مہنگائی مکاؤ ریلی نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو سیدھا سیدھا بندے پورے ہوتے، عدم اعتماد لائیں اور حکومت کو ختم کریں۔ یہ ریلیاں نکالنا، جلسے کرنا ان کو بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی اپوزیشن کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ کیا اس کے پاس بندے پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اتحادیوں کی۔ حکومت کے دو بڑے اتحادی پاکستان مسلم لیگ کاف اور MQM بہت احتیاط سے کھیل رہے ہیں۔ پچھلے 10-15 دنوں میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اتحادی چند دنوں میں اپنا اعلان کر دیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقاتیں وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کرتے رہے، کچھ تھوڑی بہت ملاقاتیں حکومتی ارکان کے ساتھ بھی ہوئیں، پرویز خٹک نے بھی ان سے ملاقات کی، مولانا طاہر اشرفی نے بھی ان سے ملاقات کی،
مگر کوئی ایسا نتیجہ سامنے نہیں آیا اور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ اپنے منہ سے یہ نہیں آ کر اعلان کیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے، مگر پھر بھی جو انہوں نے جو کوئی انٹرویو دیے یا کچھ ٹاک شوز میں آ کر باتیں کی، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پرویز الہی نے اپنے ایک انٹرویو جب انہوں نے دیا ٹی وی پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عمران خان آئے مگر انہوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی بات نہیں کی، وہ مل کر ہم سے چلے گئے۔ تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے بات کی جائے اور ان کو آفر کی جائے پنجاب کی وزارت اعلیٰ، جس کے وہ خواہش مند ہیں، اور اس پہ شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی تھی کہ 5 سیٹوں والے جو ہیں ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں، اور یہ تو اب سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے۔ اپوزیشن بھی ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر چکی ہے، اس کے لیے نون لیگ میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ دی جائے گی۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کا ایک سٹیٹمنٹ تھی کامل آغا خان کی، جو ریپرزینٹیٹیو ہیں مسلم لیگ کاف کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہم سے ملاقات کرنے میں عمران خان نے بہت دیر کر دی ہے، اور آج جو ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جب جو ملاقات ہوگی شاہ محمود قریشی کی تو اس کے اندر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اس میں عمران خان کو خود آنا چاہیے تھا ہمارے پاس۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کاف کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان ان کے پاس خود آئیں اور ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کریں۔ مگر ہم نے دیکھا ہے اپنے ماضی میں بھی کہ عمران خان کبھی بھی بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، وہ اس طرح سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتے، مگر یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ حکومت اس چیز پہ سوچ رہی ہے کہ شاید عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے، اور یہی بات چیت شاید آج کی ملاقات میں جو پاکستان مسلم لیگ کاف اور شاہ محمود قریشی کے درمیان ہوئی ہے، اس پر بات چیت ہوئی ہے، ان کو شاید آفر کی گئی ہے، مگر وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ان کو کب گارنٹی دی جائے کہ کب جو ہے عثمان بزدار کو ہٹایا جائے گا، اور اس پر تھوڑی بات چیت ابھی تک چل رہی ہے۔ سو ہم یہ بات کر چکے کہ اپوزیشن بھی آفر کر چکی ہے ان کو وزارت اعلیٰ کی، اور وہ اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی پچھلے دنوں نون لیگ کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنما اور ٹیلی ویژن پر آئے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا اگر ان کیس تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ان کا پلان کیا ہے۔ اس میں شاہد خاقان عباسی ہیں، شاہد خاقان عباسی نے قمر زمان قاہرہ یہ سب کہہ چکے ہیں کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کیس عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو حکومت بنائیں گے، مگر وہ اس کو لمبا چلانا نہیں چاہتے اس حکومت کو، اور اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز کرنے کے بعد حکومت کو ختم کر کے نئی حکومت نئے الیکشنز کے لیے کال دینا چاہتے ہیں۔ تو مسلم لیگ کاف اس میں ظاہر ہے وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر وہ ان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، وزارت اعلیٰ بھی مل جاتی ہے اور 2-3 مہینے حکومت چلتی ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مسلم لیگ کاف سوچ رہی ہے، اور میرا سوچنا یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان خود آئیں اور ان سے بات چیت کریں، اور ان کو یہ اس کی گارنٹی دی جائے کہ ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دی جائے گی۔ آج کی جو ملاقات ہوئی پاکستان مسلم لیگ کاف کی اور شاہ محمود قریشی کی، جس میں پرویز خٹک بھی شریک تھے، تو اس میں جب شاہ محمود قریشی کو دیکھا گیا کہ وہ باہر نکلے تو وہ انتہائی مسکرا رہے تھے اور بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ بڑی بامانی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کل اسلام آباد جائیں، اور پریڈکشن یہ بھی ہے کہ جیسے عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں 27 مارچ کے جلسے میں، جس میں انہوں نے عوام کو مدعو کیا ہے، وہ ٹیلی فون وین پر بھی آئے اور انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موٹو پر اس میں کھڑے ہوں،
اور جلسے میں شریک ہوں. تو یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ بعد از قیاس نہیں ہے یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ کل عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہو جائے اسلام آباد میں، اور جو بڑا سرپرائز دینے کے بارے میں عمران خان بات کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کل ہم یہ دیکھیں کہ اسٹیج پر کل منحرف اراکین بھی کھڑے ہوں اور اتحادی جماعتیں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو زیادہ جو چانسز ہیں اس ساری صورتحال کے بعد، وہ چانس یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور عمران خان ایک بڑے مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے. مگر یہ سارے جو آج کل صورتحال پیدا ہو رہی ہے جلسوں کی، تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد الیکشن کی کال بھی دے دیں، یا ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ بھی کریں، کیونکہ اپوزیشن کی تو یہ خواہش ہے کہ ملک میں جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں. امید یہ ہے کہ حکومت اپنا ٹینیور جو ہے اس کو پورا کرے گی، عدم اعتماد ناکام ہوگی، کیونکہ اتحادی جماعتوں کو اگر وہ اپوزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن دونوں کا پلان یہ ہے کہ اس حکومت اگر جو بنتی ہے اس کو زیادہ لمبا نہ چلایا جائے، الیکٹورل ریفارمز کی جائیں اور حکومت کو ختم کر کے الیکشن کی کال دی جائے. کیونکہ ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون یہ آپس میں چل نہیں سکتے ایک لمبے عرصے کے لیے. تو اتحادیوں کو جو اپنا ایک بہتری نظر آ رہی ہے، وہ بہتری اسی میں نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے کھڑے رہیں، اور کل کے جلسے میں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ کہنے میں یہی آ رہا ہے کہ 3 یا 4 تاریخ کو عدم اعتماد کی جو پروسیڈنگ ہوگی وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی. اور جو ایک دیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عدم اعتماد ناکام ہو اور عمران خان ایک مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے آئیں. آج کے لیے بس اتنا ہی.